اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی وسلم وبارک اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم تسلیما۔ تو لاسٹ ٹائم ہم کہہ رہے تھے کہ اخلاص نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا۔ تو ہم نے دل کے بارے میں پڑھا تھا کہ قلب سلیم جو ہے وہ دل ہے جو پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت پر اس طرح قائم رہے جس طرح کمپاس ہر طرف سے گھوم کر ایک ہی سمت میں آتا ہے۔ تو دل جو ہے، قلب جو ہے، وہ کس کو کہتے ہیں؟ دل کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب حرکت کرنے والی شے۔ اب یہ جو ہمارا دل ہے وہ ہر وقت حرکت کرتا ہے، اگر حرکت کرنا بند ہو جائے تو کیا ہے کہ انسان پھر زندہ نہیں رہتا۔ تو علماء فرماتے ہیں دل اتنی تیزی سے الٹ پلٹ ہو جاتا ہے اور تبدیل ہوتا رہتا ہے جس طرح ہنڈیا میں ابال آنے کے ساتھ تیزی سے پانی اوپر نیچے ہوتا ہے۔ جیسے پانی جب ہنڈیا بوائل ہوتی ہے تو وہ پانی اوپر نیچے ہوتا ہے، اسی طرح دل جو ہے وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اثبات اور استقامت کے لیے اللہ سے یوں دعا کیا کرتے تھے، اے دلوں کو بدلنے والے، جو بھی ہم نے پڑھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک علی دینک، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اے دلوں کو گردش میں رکھنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، اور اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کے لیے پھیر لے۔ تو یہ دعا جو ہے اسی لیے آپ کو کہا کہ یہ یاد رکھیں تاکہ ہمیشہ یہ پڑھتے رہیں، کیونکہ دل کے پھرتے وقت کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ جیسے بھی ہم نے پڑھا نا، علماء کہتے ہیں کہ کس طرح دل پھرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں آنے ہوتا ہے کہ جانا ہے، لیکن دل کبھی پلٹا لیتا ہے، کہتا نہیں رہنے دو، سردی بہت ہے، نہیں رہنے دو، باہر بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ٹھیک ہے نہ، ابھی نہ جاؤ، باہر جاؤ گے تو سردی ہو جائے گی، فلو ہو جائے گا، مطلب کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، دل پلٹا کھاتا رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، یعنی دل کا خالص ہونا میرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جس شخص کے دل میں اخلاص ہو اس کا اس کو دوست رکھتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس شخص کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، خالص دل ہوتا ہے، میں اس کا دوست ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے لیے خالص ہر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوست بن جاتا ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے تم سنتے ہو اور اللہ بھی سنتا ہے۔ اللہ آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ آپ کے پاؤں بن جاتا ہے، اللہ آپ کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، آپ کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہی لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں جن کے دلوں میں صرف وہی بستا ہو، جس کے دلوں میں صرف اللہ بستا ہو، اللہ بھی انہی کا دوست ہوتا ہے۔ اور اس آیت کا مصداق ہوں کہ کہو میری نماز، کیا آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھا تھا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا جینا سب کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ قل انی صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا ہر فعل ہر کام کس کے لیے ہے؟ اللہ کی مرضی، صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ بس میں تیری ہوں، تو جان تیرا کام جانے، جیسے تو کہے گا مجھے ویسے سمعنا وطعنا، میں وہ سنوں گی، میں اسی پہ اطاعت کروں گی۔ پھر دیکھیے گا کہ آپ کا ہر دنیا کا کام کتنا آپ کو اچھا لگے گا، کتنی آسانی، آپ کا ہر بھاگ کے آپ کام کرتی جائیں گی، ہر کام ہوتا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حابیل اور قابیل سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، دونوں نے قربانی کی۔ ایک قربانی ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی رد کر دی گئی۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی کو حسد کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا،
اللہ کے مخلص بندے نے جواب دیا کہ مجھے قتل کرنے کے بجائے اپنے دل کا جائزہ لو. بے شک اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کے عمل کو ہی قبول کرتا ہے. یعنی تم میرے سے حسد کر رہا ہے تو اللہ تو صرف جو ڈرنے والا ہے اللہ سے اس کے عمل کو قبول کرتا ہے. اس بات کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھے گا اور نہ تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے کتنا خوبصورت ہے. مس ورڈ بھی ہوگی اللہ کو پسند ہوگی، کوئی ہیرو ہوگا اللہ کو پسند ہوگا؟ نہیں. اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ دلوں کو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے دلوں کو اللہ دیکھتا ہے. دل کیسے ہیں؟ دل کے اندر کیا لے کے آئے ہو؟ کیا بغض بھرا ہے، حسد بھرا ہے، کینہ بھرا ہے، ایک دوسرے سے نفرت بھری ہے؟ اگر تو یہ چیزیں ہیں پھر ایسا دل اللہ کو قبول نہیں ہے. ایک طرف عبادت کر رہے ہوں، دوسری طرف سے ہم نفرتیں پھیلا رہے ہوں. یعنی اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہیں، نفرتیں، اسی گھر میں ہم عبادت کر رہے ہیں، اسی گھر میں ہم نفرتیں پھیلا رہے ہیں، تو کیسا ہمارا دل ہے؟ کیا اللہ ایسے دل کو قبول کرے گا؟ کہ ایسی عبادت کو قبول کرے گا؟ نہیں. حقوق العباد آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پکڑ ہوگی وہ حقوق العباد پہ ہوگی. پتہ ہے آپ کو؟ حقوق اللہ، حق اللہ کے جو حقوق ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. آپ نے نماز صحیح پڑھی، کبھی ٹائم پہ پڑھی، نہیں پڑھی، اللہ ہو سکتا ہے آپ کو معاف کر دے. اللہ تو غفور الرحیم ہے نا. لیکن جب کسی کا دل دکھایا، کسی کا دل توڑا، تو کیا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. سوری. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا دیکھیں گے؟ دلوں کا تقویٰ دیکھیں گے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف نیت ہی کافی نہیں ہے. جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری نیت بڑی صاف ہے. کہتے ہیں نا کوئی بات کرو تو کہتے ہیں میری نیت تو صاف ہے، میں تو اپنے دین پہ ہوں، آپ جو مرضی کرو. یہ میری نیت بڑی صاف ہے. غیر محرم کو گھور گھور کو دیکھتے ہیں، سمجھائے تو کہتے ہیں کہ میری نیت سے تھوڑا ہی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں بری نیت سے تھوڑا دیکھتا ہوں. ایسے اگر کسی سسٹر سے مطلب اب پردہ کر لو، سر ڈھانپ لو، دوپٹہ لے لو، تو کیا کہیں گی؟ میں کو تھوڑی بری نیت سے دیکھتی ہوں. اب کیا پردہ کرنے والے بری نیت سے دیکھتے ہیں؟ کسی عمل کی ترغیب دیں تو کہتے ہیں اللہ کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے. کیا صرف نیت کہہ لے کہ ٹھیک ہے، منہ سے زبانی کلامی کہہ لے نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو جائے گی نیت؟ گھر میں بیٹھ کر نماز کی صرف نیت کر لیا کریں اور روزے کی نیت رات ہی کو کر لیں اور پھر کھاتے پیتے رہیں، کیا روزہ قبول ہوگا؟ نیت کر لیں میں نماز پڑھنے لگی ہوں، وضو کر کے بیٹھ جائیں، نماز ہی نہ پڑھیں، ٹی وی پہ بیٹھے رہیں، ہنڈیاں بناتے رہیں، گھر کے کام کاج، کیا وہ قبول ہوگی نماز؟ نہیں. اس کے لیے آپ کو ایکشن کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے. عجیب بے تکی باتیں کی جاتی ہیں. روزی تلاش کرنی ہو تو رات کا سکون برباد اور دن بھر محنت مشقت. اب پیسے کمانے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے بٹھائے تو نہیں کہیں گے کہ مل جائیں گے، میری نیت صاف ہے، مجھے اللہ پیسے دے دے گا. کبھی ایسا سوچتے ہیں؟ نہیں. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ہارڈ ورکنگ بہت ضروری ہے. لیکن آخرت کی تیاری کی بات ہو تو اللہ بڑا کریم ہے اور بڑا رحیم ہے. ایسے ہی ہے نا، اللہ بڑا رحم کرنے والا. اللہ تو مجھے ایسے ہی ایک جھٹکے میں کہے گا جاؤ جنت میں چلی جاؤ. وہ رازق بھی ہے، پھر بیٹھے رہیں، کوئی کوشش نہ کریں. اب کہیں کہ اللہ تو رازق ہے، اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ الرزاق، رزق دینے والا ہے. اب بیٹھے رہے تو اللہ رزق دے دے گا کیا؟ دے دے گا؟ نہیں دے گا. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، آپ کوئی جاب نہیں ڈھونڈیں گے، آپ اس کے لیے جاب بھی مل جاتی ہے، پھر اس میں آپ کا ٹائم پہ جانا آنا، ادھر جا کے آپ کا کام کرنا، یہ سارا کاؤنٹ ہوگا نا. اسی طرح پھر بیٹھے رہیں، کوئی کوشش نہ کریں. یاد رکھیں کہ اللہ کا قانون اٹل ہے اور انسان کو دو ہی چیز ملتی ہے جس کے حصول کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے. یعنی وہی چیز اس کو ملتی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. من جدہ وجدہ، یہ کہتے ہیں کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. وہ جو آخرت کی کامیابی کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اتنی محنت کرے جتنی محنت کا حق ہے، وہ مومن بھی ہو. سو ایسے شخص کی کوشش کی قدر کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا: ارادہ یعنی نیت، ایمان اور جد و جہد، جس سے ثابت ہوتا ہے یعنی 3 چیزیں جس انسان میں ہوں گی. ایک تو نیت یعنی ارادہ، ٹینشن جو ہے. دوسرا ہے ایمان، ایمان بھی ہونا ضروری ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ محنت، یعنی نماز
آپ ٹائم ہو گیا وضو کیا اس کے بعد نماز بھی پڑھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح رمضان ہے روزے رکھیں، یعنی یہ نہیں نیت کر لیں ساتھ روزے بھی رکھیں، سارا دن پھر بھوکا پیاسا رہنا، اس میں عبادت کرنا، اس میں جد و جہد کرنا سارا شامل ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ محنت اور کوشش ہی کا پھل ملتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ محنت کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. اس لیے نیت کے ساتھ عمل ضروری ہے، صرف نیت خالی نیت کر لے تو وہ بھی ضروری نہیں ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ یہی بات کہی ہے، ہاں اس کی بارگاہ میں وہی عمل قبولیت کا شرف حاصل کرے گا جس کے پیچھے نیت بھی خالص ہوگی، یعنی جس کام کے پیچھے نیت صحیح ہوگی وہی کام اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے عمل پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ بعض کو قبول اور بعض کو رد کر دے گا. فرشتے کہیں گے کہ اس شخص نے تو بڑے اچھے عمل کیے تھے. ایک بندہ آئے گا، حدیث میں بھی آتا ہے ایک عورت ہے تو وہ بڑی تہجد گزار تھی. اب تہجد تو نمازوں کے بعد ہی ہوتی ہے نا، فرضی نمازوں کے بعد تہجد گزار، صلاۃ کی پابندی، روزے کی پابندی، اسی طرح نفلی صدقہ خیرات بھی کرتی تھی، زکوٰۃ بھی دے، ہر ایک میں پرفیکٹ، یعنی حقوق اللہ میں سب کچھ کرتی تھی. اور ایک چیز وہ اس کی بری تھی، کیا؟ زبان کی دراز تھی، ہمسایوں کو تکلیف دیتی تھی، ہمسائے اس سے تنگ تھے، ٹھیک ہے. تو اب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس عورت کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے، مطلب جنت میں جائے گی جہنم میں؟ تو آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس سے حقوق العباد جو ہے نا، حقوق العباد میں اللہ پکڑ لے گا. جب لوگ ہی اس سے تنگ ہیں، جب زبانہ تنگ ہے، ہمسائے تنگ ہے، ہر انسان تنگ ہے، تو اس کی تہجد، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ ہمیں نماز کیا ہے؟ نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز اسی لیے پڑھتے ہیں نا کہ برائی سے رک جائیں، غلط کام سے رک جائیں، کسی کا دل تنگ کسی کو ہرٹ کرنے سے رک جائیں، اسی لیے تو نماز پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو یعنی نماز بھی ہمیں اچھائی کا حکم دیتی ہے کہ اچھے کام کرو. تو اسی طرح ایک عورت ہے، فرمایا کہ وہ اتنا فرضی نمازیں پڑھتی ہے اور اسی طرح نفلی روزے بھی نہیں رکھتی، نفلی نوافل بھی نہیں پڑھتی، تہجد گزار بھی نہیں ہے، لیکن اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، لوگ اس سے تنگ نہیں ہیں، لوگ اس سے خوش ہیں. تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی. تو یہ بس آپ یاد رکھ لیں کہ نیت کرنی ہے، ساتھ اچھے کام کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے. ایمان، نیت اور جد و جہد، یہ تین چیزیں لازم ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو کے عمل پیش ہوں گے، اللہ بعض کو قبول کر لیں گے اور بعض کو رد کر لیں گے. فرشتے کہیں گے کہ اس شخص نے تو بڑے اچھے عمل کیے تھے، ہمیں پتہ چلا دنیا میں اتنے عمل کرتی تھی، اس کے تو رجسٹر پڑھے پڑے ہیں نیکیوں کے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیت اچھی نہیں تھی. کیا مطلب ہے؟ اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لیکن اس کی نیت کے پیچھے ریاکاری ہوگی، دکھاوے کے لیے عبادت کی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اللہ فرمائے گا اس کی نیت اچھی نہیں تھی. ایسے اعمال راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے. ہم قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم روزے رکھتے ہیں اللہ کے لیے. ہر عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کرا تھا، کیا کہتے تھے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، میرا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز کس کے لیے ہے؟ خالصتاً اللہ کے لیے ہے. قل انی صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.